بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، نماز کے موضوع پر فرائض نماز تک کا مذاکرہ اس سے پہلے کی مجلس میں ہوا ہے۔ جس طریقے سے نماز میں کچھ فرائض ہیں، اسی طریقے سے نماز میں کچھ واجبات ہیں۔ فرائض نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ واجبات نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ نماز کے واجبات 16 یا 18 ہیں، اور بعض لوگوں نے اس سے زائد بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے اہم واجبات یہ ہیں: فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یعنی قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھنا یا چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا یا کسی بڑی آیت میں سے چھوٹی 3 آیت کے بقدر پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، سنت، وتر اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے واجبات نماز میں سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، پے در پے ارکان کو ادا کرنا، تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، پہلے قیام کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر قاعدہ کرنا، قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہنا، جلسہ کرنا یعنی 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا، تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو انتہائی اطمینان کے ساتھ میں ادا کرنا، ارکان کو ادا کرنے میں، نماز پڑھنے میں جلدی نہ کرنا، قاعدہ اولا کرنا، 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پر بیٹھنا، دونوں قاعدوں کے اندر تشہد پڑھنا، رکوع اور سجدہ میں کم از کم 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا، سری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا، ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا، جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا، مغرب، عشاء، فجر، عیدین، نماز جمعہ، نماز تراویح، اس کے اندر بلند آواز سے قرات کرنا۔ اسی طریقے سے نماز کے واجبات میں سے یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے باہر ہونا۔ وتر کی نماز کے اندر تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر کہنا، دعائے قنوت پڑھنا۔ عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیرات کہنا۔ یہ نماز کے کچھ اہم واجبات ہیں۔
ان میں سے بھی سب سے اہم قوما اور جلسہ کرنا ہے، اس کا شمار نماز کے واجبات میں سے ہے، یعنی رکوع سے اٹھ کر کے کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بقدر کھڑے رہنا، ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بقدر بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ جو لوگ جلدی جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہیں ان میں سے اکثر سے یہ دونوں واجبات چھوٹ جاتے ہیں۔ نماز کا کوئی ایک واجب بھی چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اور ویسے ہی چھوڑ دیا تو نماز جو ہے ناقص رہے گی، نماز نامکمل رہے گی۔ نماز سے جو خیر و برکت مطلوب ہے وہ خیر و برکت اس لیے بھی حاصل نہیں ہوتی کہ پڑھی جانے والی نمازیں اکثروں کی ناقص ہیں، نامکمل ہیں۔ اسی طریقے سے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ میں ادا کرنا جو ہے واجب ہے۔ نماز کے اندر جلد بازی کا کوئی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا چور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا چور نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نماز میں چوری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ کو جلدی جلدی ادا کرنا، یہ نماز کی چوری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑا چور کہا ہے۔ نماز وتر جو پڑھی جاتی ہے اس کے اندر تیسری رکعت میں ایک تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر نماز وتر کے اندر غلطی ہو گئی اور نماز وتر کی تکبیر کہنے کی بجائے کوئی رکوع میں چلا گیا تو اب وہ ایسے ہی رکوع کے بعد سجدہ کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز اس کی کامل و مکمل ہو جائے گی، بلا شک و تردد مکمل ہو جائے گی۔ تکبیر بھول کر کے رکوع میں چلا گیا ہے تو اب اس کو قیام کی طرف واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام دنوں کے اندر تو نماز بھی تو انفرادی طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں باجماعت ادا کی جاتی ہے، تو اس میں کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو امام اور مصلیوں کے درمیان میں ایک نزاعی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ امام صاحب چلے گئے رکوع میں، کسی نے لقمہ دیا، امام صاحب قیام میں واپس آ گئے، پھر کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھ کر کے سجدے میں گئے، رکوع میں گئے، سجدہ کیا، اس میں بھی سجدہ سہو کرنا لازم و ضروری رہے گا۔ سجدہ سہو کر لیا گیا، نماز کامل و مکمل ہو گیا، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ سجدہ سہو نہیں کیا گیا تو اعادے کا حکم رہے گا۔ وتر کی نماز میں تکبیر کہنے کی بجائے رکوع میں چلا گیا تو واپس آنے کی ضرورت نہیں، واپس آ کر پھر نماز مکمل کی، آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو بھی نماز مکمل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں، اور پھر قاعدے میں بیٹھ کر کے تشہد، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ جو ہے پڑھ لیں۔ پہلے قاعدے میں اگر تشہد کے بعد دعائے درود ابراہیم پڑھنا کسی نے شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا، تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخری قاعدے میں تشہد کے بعد جو اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری رہے گا۔ کوئی سجدہ سہو کرنا بھول گیا، تشہد پڑھنے کے بعد اس نے درود ابراہیم پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا کہ اس کو سجدہ سہو کرنا تھا، تو پھر ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر لے، سجدہ سہو ہو جائے گا۔ وہاں پر بھی یاد نہیں آیا، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا، تو اب بھی حکم یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدہ کر لے، یہ بھی ہو جائے گا۔ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد نماز سے نکلنا چاہ رہا ہے، ایک طرف سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا، تو اب بھی گنجائش ہے 2 سجدہ کر لے اور پھر نماز مکمل کرے۔
دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا، تو جب تک کوئی ایسا ذکر نہیں کر لیا جو نماز میں شامل نہیں ہے یا کسی سے بات چیت نہیں کی، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اب بھی 2 سجدہ کر لے، نماز اس کی کامل و مکمل ہو جائے گی۔ کوئی ایسا ذکر کر لیا جو نماز میں شامل نہیں ہے، استغفر اللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لیا، یا کسی سے بات چیت کر لی، تو اب سجدہ سہو کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اس کو از سر نو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ یہ سجدہ سہو نماز میں ہونے والے نقصان کی تلافی کے لیے ہے اور شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ نماز میں جو بھی غلطی ہوتی ہے، جو بھی گڑبڑی ہوتی ہے، شیطان کے تصرف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ انسان کی نماز کو جو ہے خراب کرنا چاہتا ہے، تو جب آخر میں 2 سجدہ زیادہ کرتا ہے تو یہ 2 سجدے شیطان کے اوپر بہت ہی شاق اور دشوار ہوتے ہیں، اس سے اس کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ واجبات نماز کے علاوہ کچھ نماز کی سنتیں ہیں۔ نماز کے ہر رکن کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ مسنون طریقے پر نماز نہیں پڑھتا تو سجدہ سہو کا بھی حکم نہیں رہے گا، اعادہ نماز کا بھی حکم نہیں رہے گا، لیکن نماز کا پورا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہر رکن کو مسنون طریقے پر ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کی کل 51 سنتیں فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں۔ 11 سنتیں قیام کی ہیں، 7 سنتیں قرات کی ہیں، 8 سنتیں رکوع کی ہیں، 12 سنتیں سجدے کی ہیں اور 13 سنتیں قاعدے کی ہیں۔ نماز کے موضوع کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر فرائض نماز، واجبات نماز اور نماز کی جو سنتیں ہیں وہ سب ترتیب کے ساتھ میں جو ہے لکھی ہوئی ہیں۔ 51 سنتوں کو ترتیب وار یاد کرنا، یاد رکھنا یہ دشوار ہے، لیکن ہر رکن کے ادا کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے، اس مسنون طریقے کو جو سمجھ لیا جائے تو اس میں جو ہے زیادہ سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے اور جلدی سے یہ بات جو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اعمال کے اندر سنتوں کی رعایت مطلوب ہے۔ نماز جیسے عظیم الشان عمل کے اندر بھی سنتوں کی رعایت مطلوب ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قوم کے فتنہ و فساد کے زمانے میں میری کسی ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک شہید کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اکثر لوگوں کی سنتیں جو ہیں مسنون طریقے کے اوپر، نمازیں جو ہیں مسنون طریقے کے اوپر جو نہیں ہیں، نماز کی یہ سنتیں بھی جو مٹتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات سے نماز کی سنتوں کا احیاء کریں گے، ان کو زندہ کریں گے، تو نماز کا بھی اجر و ثواب ملے گا، ایک شہید کا بھی اجر و ثواب نماز پڑھنے والے کو ملے گا۔ قیام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں تو صف کی جو کوڑ ہوتی ہے اس سے اپنی ایڑی کو ملا کر کے صف سیدھی کریں۔ مسجدوں کے اندر چٹائی بچھائی جاتی ہے، دری بچھائی جاتی ہے، اس سے صف سیدھی کرنے میں سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ چٹائی یا دری کی کوڑ سے سب اپنی ایڑی ملا لیں تو سب بالکل صحیح اور درست ہو جائے گی۔ اور کبھی صف کے اندر کجی ہو تو یہ دلوں کے اندر کجی پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، اس لیے انتہائی اہتمام کے ساتھ میں سب سیدھی رکھنے کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد جو ہے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو، کاندھے سے کاندھے کو ملا لو، اور درمیان میں جو صفوں کے درمیان جو خلل ہے اس خلل کو جو پورا کر لو۔ حالت قیام میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں پیر کو سیدھا قبلے کی طرف رکھیں اور دونوں پیروں کے درمیان میں کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔
اگر اس کی رعایت ہو سکتی ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی قریب قدم نہیں رکھ سکتا تو جس میں سہولت ہو اس اعتبار سے اپنے قدموں کو جو ہے رکھ سکتا ہے، لیکن اتنا بھی قدموں کو نہ پھیلا دے کہ حیت نامناسب معلوم ہونے لگے۔ کم از کم 4 انگل کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے، اس سے کم و بیش فاصلہ رکھ کر کے قیام کی حالت میں جو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ قیام کی حالت میں پیروں کو اس طریقے سے پھیلانا بھی نہیں چاہیے، اس طریقے سے ملانا بھی نہیں چاہیے، دونوں پیروں کو بالکل سیدھا قبلے کی رخ کے اوپر جو رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے کھڑے ہونے کے بعد نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو اور پھر تکبیر تحریمہ کہے۔ تکبیر تحریمہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کان کی لو تک اٹھائے، اس طریقے سے کہ انگوٹھے کا جو یہ سرا ہے وہ کان کی لو کے برابر میں آ جائے۔ انگلیوں کو نہ بالکل ایک دوسرے سے ملایا جائے گا اور نہ ان کو پھیلایا جائے گا۔ عام حالت میں انگلیاں جس طریقے سے رہتی ہیں اس طریقے سے انگلیوں کو جو رکھیں گے۔ انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی اور ہتھیلی قبلے کی طرف ہوں گی۔ اس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کان کی لو کے برابر میں لا کر اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں گے، اس طرح کہ الٹے ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی کی پشت ہے اس کے اوپر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھ دیں۔ چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے الٹے ہاتھ کی کلائی کو پکڑیں، باقی 3 انگلیوں کو جو ہے الٹے ہاتھ کی کلائی کے اوپر جو بچھا دیں اور ان دونوں ہاتھوں کو جو ہے ناف کے نیچے رکھیں۔ یہ قیام کی حالت میں تکبیر کہنے کا، کھڑے رہنے کا، ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ ہے۔ ثنا پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، قرات ہوگی۔ پوری حالت قیام میں نگاہ کو جو ہے سجدے کی جگہ کے اوپر جو ہے جمائے رکھنا چاہیے۔ سجدے کی جگہ کے اوپر نگاہیں جمی ہوئی رکھنے کی وجہ سے ذہن منتشر نہیں ہوتا، خیال ادھر ادھر جو ہے نہیں بھٹکتا۔ پھر جب رکوع کرنے کا موقع ہے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے پھیلا کے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ میں جو پکڑیں گے۔ صرف وہ گھٹنوں کے اوپر جس طریقے سے ہاتھ رکھ دینا کافی نہیں ہے، انگلیوں کو کشادہ کر کے پھیلا کے دونوں گھٹنوں کو جو پکڑیں گے۔ دونوں بازو بالکل سیدھے ہوں گے، پیر کی دونوں پنڈلیاں سیدھی ہوں گی، سر، کمر اور پیٹھ ایک لیول میں ہو۔ اپنی ایڑی کے اوپر زور دینے کی بجائے اپنے پنجوں کے اوپر جو ہے زور دیں گے۔ اگر ایڑی کے اوپر زور دیا جائے گا رکوع کی حالت میں تو پنڈلی کی کمان بن جائے گی، پیروں کی کمان بن جائے گی، یہ کمان بننے نہیں دینا ہے۔ اگر ایڑی کی بجائے پنجوں کے اوپر جو ہے زور دیا جائے گا تو پنڈلی بالکل سیدھی رہے گی، ہاتھ بالکل ٹائٹ رہیں گے اور کمر اور سر، پیٹھ ایک لیول کے اندر جو ہے آ جائے گی۔ ذرا کر کے بتاؤ۔ رکوع اس طریقے سے کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کے دونوں گھٹنوں کو پکڑیں گے، ہاتھ جو بالکل سیدھا رہے گا، تھوڑا سا آگے جھک جاؤ، تھوڑا آگے جھک جاؤ، پنڈلی بالکل سیدھی رہے گی، سر، کمر اور پیٹھ جو بالکل ایک لیول میں رہے گا۔ بس اٹھ جاؤ۔ رکوع کی حالت میں نہ سر کو نیچے کی طرف جھکانا ہے نہ اوپر کی طرف جو اٹھانا ہے، اس کو ایک لیول میں رکھنا ہے، اور نظر پیر کے دونوں انگوٹھوں کے اوپر رکوع کی حالت میں جو ہے جمی رہے گی۔ کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا واجب ہے، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جیسا موقع ہو طاق عدد میں جو ہے تسبیح رکوع کے اندر جو پڑھتا رہے۔
سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائیں گے. اگر امام ہے تو وہ صرف سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے. امام کے پیچھے مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے. اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا ہے تو وہ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد دونوں کہے گا. اطمینان کے ساتھ میں جو کھڑے رہیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جاتے وقت عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والے افراد پہلے اپنے سینے کو آگے کر دیتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں. یہ مسنون طریقے کے خلاف ہے. سجدے میں جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے سینہ آگے نہ کریں. جس طریقے سے حالت قیام میں ہے اسی طریقے سے نیچے زمین پر بیٹھ جائیں. اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین کے اوپر جو ہے ٹیک دیں. جب دونوں گھٹنے زمین کے اوپر جو ہے ٹک گئے ہیں تو اب سینے کو آگے کریں. اپنے دونوں ہاتھوں کو جو زمین کے اوپر ٹیکیں. پھر ناک زمین کے اوپر ٹیکیں. پھر پیشانی زمین کے اوپر جو ہے ٹیکیں. سجدے کی حالت میں بھی پیر کی دونوں انگلیاں اگر ہو سکے تو قبلہ رخ رکھیں. پیر کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھیں. اگر کسی کو تکلیف اور دشواری ہوتی ہے تو جس طریقے سے آسانی اور سہولت ہوتی ہے اس طریقے سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیے سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہوگا. رکوع سے سجدے میں جا کے بتاؤ. اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سیدھے زمین پر بیٹھ جائیں گے. اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹیکیں گے. پھر ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور دونوں ہاتھ کے درمیان میں جو ہے سجدہ کریں گے. پہلے ناک اور پھر پیشانی زمین کے اوپر ٹیکیں گے. پھر جب سجدے سے اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے پیشانی اٹھائیں گے. پھر ناک اٹھائیں گے. پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے. کھڑے ہونا ہے تو اس کے بعد پنجوں کے بل جو ہے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سجدے کی حالت میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا واجب ہے. کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا سنت ہے. پھر اس کے علاوہ جیسا موقع ہو تا قدر میں جو ہے تسبیحات پڑھتے چلے جائیں. دوسری رکعت میں اور آخری رکعت میں جو ہے قاعدہ کیا جاتا ہے. قاعدے کی حالت میں اپنے سیدھے پیر کو کھڑا کر دینا چاہیے اور اپنے الٹے پیر کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے. سیدھا پیر کھڑا رہے, الٹا پیر جو بچھا رہے اس کے اوپر جو بیٹھ جائیں. اس قاعدے کی حالت میں بھی اگر آسانی کے ساتھ میں انگلیوں کا رخ قبلہ رخ ہی رہ سکے تو اچھا اور بہتر ہے. اگر دشواری اور تکلیف ہوتی ہے تو جس میں آسانی اور سہولت ہو اس اعتبار سے رکھیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ بالکل ران سے ملا کر کے رکھیں گے اور نہ بالکل گھٹنے کے اوپر جو لٹکا کر کے رکھیں گے. انگلیوں کا سرا گھٹنے کے کنارے کے اوپر پہنچ جائے اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں. قاعدے کی حالت میں تشہد پڑھتے ہیں. تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. اس اشارہ کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان 2 انگلیوں کو پہلے بند کر دیں. چھوٹی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی کو اس طریقے سے بند کر لیں. بڑی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر کے اس طریقے سے حلقہ بنائیں. اشہد ان لا الہ اس پر انگلی کو اٹھائیں اور انگلی کو بھی بہت زیادہ نہیں اٹھانا ہے. اتنا اٹھائیں کہ یہ انگلی جو ہے قبلے کی سیدھ میں آ جائے, قبلے کی رخ کے اوپر آ جائے. بس اس سے کم بھی نہیں, اس سے زیادہ بھی نہیں. اور الا اللہ کے اوپر اس انگلی کو نیچے رکھ دیں اور آخر تک اس حلقے کو اسی طریقے سے جو برقرار رکھیں. آخری قاعدہ ہے تو قاعدے کی حالت میں سلام پھیرا جاتا ہے. سلام پھیرنے کا مصنوع طریقہ یہ ہے کہ السلام کی میم تک اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھیں اور پھر علیکم کی عین کے ساتھ اپنے چہرے کو جب پھیریں اور اتنا چہرہ گھمائیں کہ الٹی طرف کی نگاہ سیدھے کاندھے پر آ کر کے ٹک جائے. بس اس کی آخری حد اتنی ہے. ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد چہرہ پھر قبلہ رخ کر لیں. پھر یہاں سے دوسری طرف سلام پھیرنے کا آغاز کریں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب بائیں طرف سلام پھیریں تو اس قدر چہرے کو گھمائیں کہ سیدھی طرف کی نگاہ الٹے کاندھے پر آ کر کے ٹک جائے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل گھوم جاتے ہیں. یہ مسنون طریقے کے یہ خلاف ہے. سلام پھیرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ادھر سے نکلنے کی جگہ ہے کہ نہیں, پھر ادھر نہیں ہے, ادھر سے ہے کہ نہیں, ادھر سے نکلنے کی جگہ ہے. تو اتنا گھمانا مسنون طریقے کے خلاف ہے. یہ نماز کے تمام ارکان سنت طریقے کے مطابق ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. برسوں سے نماز پڑھنے کی عادت ہے, اپنے طور سے نماز پڑھتے ہیں, تو جو عادت بنی ہوئی ہے اس عادت کو بدلنے کے لیے 2-4 مرتبہ اس طریقے پر انجام دینے کی پریکٹس کریں گے, ادا کرنے کی پریکٹس کریں گے, مشق کریں گے, تو مسنون طریقے کے اوپر کنٹرول آ جائے گا. آپس میں ایک دوسرے کو رکوع سجدہ اپنے دکھا کر کے چیک کرواتے رہیں گے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس غلطی کو پکڑتے رہیں گے, تو کچھ دنوں کے اندر نماز مسنون طریقے کے اوپر ہو جائے گی. جب تمام ارکان سنت کے مطابق ادا کیے جائیں گے تو اس سے نماز کا اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا اور نماز کے اندر مزہ آنے لگے گا. کبھی تنہائی میں پہلے جیسی تیسی نماز پڑھتے تھے, اس کو چھوڑ کر کے بالکل دھیان جما کر کے نماز پڑھیے کہ یہ قیام کا مسنون طریقہ ہے, یہ تکبیر تحریمہ کہنے کا مسنون طریقہ ہے, یہ ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ ہے, یہ رکوع کرنے کا مسنون طریقہ ہے, یہ سجدہ کرنے کا مسنون طریقہ ہے, یہ قاعدے میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ ہے, یہ سلام پھیرنے کا مسنون طریقہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے سے دل کو بہت فرحت اور لطف محسوس ہوگا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ذوق رکھ سنت گرامی سے, ہے شرف آپ کی غلامی سے, جو کوئی پیرو رسول نہیں, لاکھ طاعت کرے قبول نہیں. اگر اپنی اس طاعت و عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کروانا چاہتے ہیں تو اس انداز سے ادا کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے. اللہ عز و جل مجھے بھی آپ تمام حضرات کو بھی نماز صحیح طور پر پڑھنے اور تمام ارکان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.